السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی آخری قسط کا لاسٹ پارٹ۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ یہ دیکھنا میری بار بار خراب ہو رہی ہے۔ برائڈل روم میں بیٹھی وہ عروسی لباس میں چاند کا سما پیش کر رہی تھی جب اس نے زوفا کو آتے دیکھ کر مخاطب کیا اور اپنی نت کی جانب اشارہ کیا جو بار بار ڈسٹرب کر رہی تھی۔ بولو نا رمشا، اس کے ہلنے پہ یہ رنگ بکھر رہا تھا۔ وہ نتنی کا موتی دیکھتے ہوئے بولی جس کے ہلنے سے اس کی اوپری لب کا رنگ پھیلا تھا۔ بالکل، تھوڑا سا رکو، میں یہ بعد میں کرتی ہوں۔ ٹھیک نکاح خواہ آ رہے ہیں اصفہان کے ساتھ یہاں۔ اس کے اوپر گھونگھٹ کرتے ہوئے وہ بولی اور پاس کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بارات پہنچ چکی تھی اپنی دلہن کو لے جانے کو۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ زوفا واضح محسوس کر پا رہی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کے بعد وہ رونے والی تھی۔ نکاح ہوا تو اصفہان کے ساتھ نکاح خواہ وہاں سے نکلنے کی دیر تھی۔ جب زوفا نے آہستہ سے گھونگھٹ پیچھے کیا تو وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مشکل سے خود کو کنٹرول کرتے اپنا حلیہ خراب ہونے سے روکا تھا۔ ڈارک میرون شیڈ کا بھاری عروسی لہنگا پہنے وہ بجلیاں ہی گرا گئی تھی کیف کے دل پہ۔ اس کے آنے پہ اس نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا، ورنہ دانت بھی ابل ابل کر باہر آنے کو تھے۔ پہلے وہ دولہا بنا تھا لیکن وہ کسی اور کا نصیب تھی اسے مل گئی۔ اب وہ دولہا بنا تھا جو اس کا نصیب تھی، وہ اس کی محرم تھی۔ اب اتنے بڑے حادثے کے بعد وہ اللہ کی عطا کردہ زندگی پہ خوش و مطمئن سا شکر گزار تھا۔ رخصتی ہونے کے مراحل آئے تو بنا کسی جھجک کے کیف نے رمشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اسٹیج سے اترنے میں مدد کی اور ایسے ہی ہاتھ تھامے آہستہ سے قدم لینے لگا۔ ساتھ بندھا تھا تو ابھی سے 7 قدم چلنا اسے نبھانے کی بھی ٹھانی تھی۔ طبیعت تو نہیں بگڑی۔ دوبارہ حیام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے بس ہوئے کہا، نہیں میں بس تھک گئی ہوں، اب گھر جا کے سوؤں گی بس۔ گاڑی کی سیٹ کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے تھکے سے لہجے میں بولی، جبکہ بالوں کی شرح لٹیں چٹیا سے باہر آ گئی تھی۔ شوہر کا خیال کر لو۔ کوئی وہ سرد آہ بڑھتا ہوا بڑبڑائے، مجھے دے دیں ذرا اپنا دوپٹہ سنبھالے۔ نہیں سنبھل رہا تھا تبھی اس کی شال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جہانگیر نے شال دینے کے بجائے اس کے قریب بیٹھنا زیادہ پسند کیا، جس پر وہ گھور کر رہ گئی۔ ابھی سو جاؤ، بعد میں اٹھ جانا۔ جب وہ اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تو جہانگیر نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ حیام نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، اس کے چہرے کو دیکھا جو سنجیدہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایسے ہی اس سے لپٹے اس کے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا۔ آپ باز آ جائیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ جہانگیر کا کہکہا گونج اٹھا۔ ابھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے، ڈرائیور خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا جبکہ جہانگیر وقفے وقفے سے اس کو چھیڑنے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے خود کی آنکھوں کو بھیگنے سے روکا۔ ہاتھ میں ٹیشو تھامے ہوئے اس نے آہستہ سے پلکوں کی نمی سمیٹی تھی۔ وہ دوسری جانب سے زوفا سے کچھ کہہ رہی تھی جب اچانک سے اس کے ساتھ کوئی بیٹھا۔ بات کرتے کرتے اچانک ہی اس کی آنکھیں پھلی کیونکہ بیٹھنے والے کی وہ آواز پہچان چکی تھی۔ اب وہ اپنی بات بھول گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ کیف کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے پر اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی مارے گھبراہٹ کے۔ ذرا سا اس نے سرکنا چاہا لیکن اس کے لباس سے اجازت نہیں دی۔ جہانگیر پہلے ہی حیام کے لیے نکل گیا تھا۔ ان کی گاڑی اور ساتھ ہی اماں کی گاڑی ابھی نکلنے والی تھی۔ بس آر یو کمفرٹیبل؟ گاڑی کی روانگی شروع ہوئی تو رمشا خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ کچھ بات کرتی یا پہل کرتی۔ اس کا لہنگا ہلکا سا کیف کے نیچے آیا تو رمشا نے ہاتھ سے سمیٹنا چاہا جب کیف نے پوچھے بنا جواب دینے کو وہ محض سر ہلا گئی۔ ریلیکس۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے تھام گیا جو وہ مسلسل الجھائے جا رہی تھی آپس میں۔ اس کا ہاتھ تھامنے پر رمشا کی دھڑکنیں تھمنے لگی۔ سارے راستے کیف نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا جبکہ وہ اس کے ریلیکس کہنے کے بجائے مزید نروس ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی کے سفید ماربل کی روش پر گاڑی رکتے ہی کیف نے اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکالنے کی مدد دی۔ سب انہی کی راہ پر پھول بچھائے انتظار کر رہے تھے۔ حویلی کے ملازموں نے فوراً سے ان پر پھول برسانا شروع کر دیے۔ اب چلیں اپنے روم میں، کل ہمارا بھی ولیمہ ہے۔ جہانگیر کو جانے کون سا جن چمٹ گیا تھا جو اس کو یہاں ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ عاصم، وہ آنکھیں دکھاتی شرمگین نگاہوں سے گھورنے لگی۔ آدھے سے زیادہ وقت تو ان کے گھر والوں کی رسموں پہ لگ گیا جبکہ رمشا کے بیٹھ کے کمر تختہ ہو گئی تھی۔ کیف نے مزے سے اپنے دوست بھائیوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ یہاں رمشا سب کی محبت دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی یہ بھی کہنے کی وہ تھک گئی ہے بیٹھ کر۔ آخر کو دی جان کی کڑک آواز سب کو ہوش میں لائی کہ دلہن سفر کر کے بھی تھک گئی ہے اور بیٹھ کے بھی۔ تبھی کہیں جا کر اس کی جان خلاصی ہوئی تھی۔ اس کو روم میں پہنچایا گیا۔ آج اگر میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہا تھا تو تم نخرے دکھا رہی ہو مجھے کمرے میں۔ ابھی وہ مکمل داخل نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سے دروازہ بند کرتے اس کو وہیں پن کیا تھا۔ حیام اس افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ وہ حیران تھی۔ اس کی آشکار کی گئی
الفت پر مجھے محبت ہو گئی ہے جس کا اعتراف کرنا تھا۔ کچھ میری بیگم اتنی حسین بھی لگ رہی تھی کہ سراہنا تھا۔ شب بھر وہ ذو معنی سا ہوا تھا کہ خیام اس کی بات پر مسکراتے نظریں پھیر گئی۔ اس کو دیکھیں تو یوں منظر بہکے جس طرح پھول شاخ پہ مہکے، اپنے ہمراہ خوشبوئیں لے کر جب وہ آئے تو راہ گزر مہکے، اس کو محسوس بھی اگر کر لوں شام مہکے میری سحر مہکے۔ یہ عنایت ہے اس کے خوابوں کی، میرا بستر جو رات بھر مہکے، وہ چلے میرے ساتھ ساتھ اگر میری زندگی کا ہم سفر مہکے۔ اس کے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کی ساری راہ فرار مستفید کر گیا۔ مجھے یہ زلفیں اتنی پسند ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹی کی بھی ایسی ہی ہوں۔ اس پر بادل بن کر چھایا، وہ محبت سے بولا تو خیام نے ذرا پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں حسین لمحات کا خمار سایہ اس کو مزید ڈبو رہا تھا، جس کا چہرہ پہلے ہی سرخیاں چھلکا رہا تھا۔ اس کی بات پہ وہ مزید خود میں سمٹی تھی، اس کے کانوں میں رس گھولتے وہ مزید بے قابو ہوتا، خود کی محبت برسانے لگا کہ چاند کی جیسی ساری چاندنی بھی سمٹ گئی اس میں۔ کمرے میں بیٹھے اسے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب کیف داخل ہوا۔ سڑساڑ سا چلتا وہ بیڈ کی جانب بڑھا، جب اس کے قدم قدم پہ رمشا کا دل ہتھیلیوں میں آنے لگا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہلکے سے سر ہے سلام کیا تو رمشا نے سر کے اشارے سے ہی جواب دیا۔ عروسی لباس میں بیٹھی وہ نظریں جھکائے، ایک سراب سی لگی جسے ابھی ہاتھ سے چھوا تو غائب ہو جائے گی یا کہیں ہوا میں گھل جائے گی۔ اس کی نتنی کا جھولتا موتی ابھی بھی شرارت پر آمادہ تھا کہ لب سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ کر کیف کی دھڑکنوں کو تہو بالا کر گئی تھی۔ اس کے طلسم میں کھوئے ہوئے اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس گستاخ موتی کو چھوتے ہلکا سا پیچھے کیا۔ انجانے میں ہی وہ اس کے بے حد قریب ہو گیا تھا کہ رمشا کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ اس کی نتنی سے قربت پر اس کی انگلیوں کے پوروں نے نرمی سے وہ رنگ خود پر سمیٹا تو رمشا سانس روکے آنکھیں میچ گئی۔ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلے کو ختم کرتے وہ محبت کا پہلا لمس اس کو بخش گیا تھا کہ وہ اسٹل تھی اپنی جگہ۔ اس کے ہونٹ لرز اٹھے، پلکوں میں لرز سی پیدا ہوئی تو اس کو آہستہ سے موندے وہ اس کی سرگوشی کو سننے لگی۔ باد صبا گلے رخ گلے سبھی، اتنا مت مجھے گم کرو خود میں کہ میں خود کو چاہ کر بھی نہ ڈھونڈ پاؤں۔ اس کے رخسار کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بالکل مدھم گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی تو اپنے کانوں میں سرگوشیاں سے سنانے لگی۔ اس کو ذرا کی ذرا پلکوں کو جو اجازت دی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی تو محبت کا جہاں آباد دیکھتے وہ وہیں ہار مان گئی۔ اس کی نظروں کی حیا پر وہ مبہم سا مسکراتا ہوا اس کے رخسار پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ جھلمل کرتی اس کی پلکوں کی شرارت اسے مزید بہکا رہی تھی۔ سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے انہیں لبوں سے لگاتے ہوئے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی کہ وہ پری پہ کر اس کے حصار میں پگھلتی ہوئی خود کو اس کا نام دے گئی۔ آپ کو جانا نہیں۔ اب وہ فریش ہوتی جب اپنا ڈریس پکڑ کے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو جہانگیر کو ایسے ہی باہوں میں تکیے پیچھے بھیجے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگی، کہاں؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا، تیار نہیں ہونا آپ نے؟ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی اور اپنے بالوں کو سمیٹتے جوڑا بنانے لگی۔ ہاں ہونا ہے، پہلے اپنی دلہن کو تو تیار ہوتا دیکھ لوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور تکیوں کو چھوڑتا ہوا اپنی بیگم کے پاس آیا کہ اب اس کی باہوں میں بھینچے گا۔ عاصم نہیں ہٹے، میں نے تیار ہونا ہے۔ جب وہ اسے قریب پہنچا اس کے بالوں کی آبشار کو کھولتا ہوا اس کی خوشبو میں گہرے سانس بھرنے لگا تو خیام بدک کے پیچھے ہٹی اور دو ٹوک لہجے میں بولی، جبکہ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر وہ ماتھے پر شکنیں نمودار کرتا ہوا ایک ہی جسم میں قریب ہوتا ہوا شرارت کر گیا جس پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ اب میں کبھی بھی باتوں میں نہیں آؤں گی، اپنے رخسار کو سہلاتے وہ غصے سے بولی اور اپنا ڈریس پکڑتے ہوئے روم سے باہر نکلی۔ لہجہ صاف دھمکی آمیز تھا جس پر جہانگیر کندھے اچکاتا ہوا ہنس دیا جیسے وہ اس کی بات ماننے والا تھا۔ کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی وہ بیوٹیشین تیار ہونے میں مصروف تھی جب کیف کمرے میں داخل ہوا۔ یار میری ٹائی نہیں مل رہی، وہ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہوا بولا تو رمشا نے بے بسی سے ایک نظر لڑکی کو دیکھا جو کیف کو گھور رہی تھی۔ یہ 5ویں بار وہ کمرے میں آیا تھا، بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا، کبھی یہ نہیں مل رہا کبھی وہ نہیں مل رہا۔ رمشا تو اب بھی اس کے روم میں تھی ورنہ اس بیوٹیشین کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر نکل بھاگے یہاں سے۔ ایک منٹ، وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی اٹھی اور ڈریسنگ میں جاتی ہوئی کبٹ کھول کے اس میں سے ٹائی دیکھنے لگی۔ اس کا میک اپ تقریباً ہو چکا تھا، وہ لڑکی اس کے بال بنانے کی تیاری میں تھی۔ اگر کیف بنانے دیتا تو؟ آپ نے کہاں رکھی تھی؟ ٹائی نہ ملنے پر اس نے بنا گھومے ایسے ہی پوچھا جب کیف نے نرمی سے اسے پیچھے سے حصار میں لیا۔ معلوم نہیں کہاں رکھ دی تھی، وہ مصنوعی پریشانی سے بولا جبکہ اس کی حرکت پر رمشا سانس روک گئی تھی۔ میں ادھر روم میں دیکھتی ہوں۔ وہ اس کے مڑنا چاہا لیکن وہ باز کہاں آ رہا تھا۔ کیف میں لیٹ ہو رہی ہوں، بالآخر اس نے شرارت سمجھتے وہ ہلکی آواز میں منمنائی جبکہ وہ ایسے ہی اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے ہوئے جانے کہاں گم تھا۔ میم میں نے دوسری برائڈ کو بھی ریڈی کرنا ہے، پلیز ہری اب۔ باہر سے لڑکی کی تقریباً غصے سے بھڑکتی ہوئی آواز آئی تو کیف ہوش میں آیا۔ ہاں چلو پھر، میں نے
اس نے میری کرش کو بھی تیار کرنا، شوہر اس کی نیند میں گھوم رہا ہے ہر طرف۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتا ہوا بولا۔ جب رمشا اس کی بات سنتے ہلکا سا ہنس دی۔ کل شب کیف نے اس سے دل کھول کر باتیں کی تھی، اپنے حیام کے ریلیشن کو بھی کلیئر کر دیا تھا اس کے سامنے کہ کہیں وہ یہ غلط نہ سمجھے، وہ ابھی بھی اس کو پسند کرتا تھا، جبکہ وہ محض ایک اٹریکشن تھی کیف کے لیے۔ وہ جس کو پسند کرتا تھا وہ اس کے پاس ہے۔ اب وہ یہ بات واضح کل رات اس کو بتا چکا تھا۔ رمشا کو پہلے ہی سب معلوم تھا، اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے کبھی اس کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، سب سے مل کر ان کے درمیان آ کر۔ چلے جناب، آپ بجلیاں گرانے کی باقی تیاریاں مکمل کریں، میں چلتا ہوں دوسری حسیناؤں پہ بجلی گرانے کی تیاری کرنے۔ وہ شرارتاً کہتا ہوا ایک کاٹدار نظر اس بیوٹیشن پر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ جی صنم جانم بلایا تم نے؟ وہ دھڑلے سے کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا، جبکہ صنم اچانک سے اس کی آمد پر دل تھام کر رہ گئی۔ کبھی تو آرام سے اپنے آنے کی نوید سنایا کریں۔ وہ دانت پیستے ہوئے زبردستی مسکرا کر بولی، وہ بھابھی آپ کو عماد بلا رہا ہے۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو گل اس کے کمرے میں موجود تھی جو اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے وہ اچھا کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ آپ پورے کپڑے تو لے جاتے، اپنے کیا ایسے آدھے کپڑوں میں جائیں گے شادی پہ؟ وہ اس کو ڈریس پینٹ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی افسوس سے بولی، یار میں کب ایسے ہی جانے والا تھا، ایک ضروری کام تھا مجھے تو ایمرجنسی میں کال سننے چلا گیا۔ اپنے 4 پیس سوٹ کی شرٹ اور اس پر ویسٹ کوٹ پہنے، نیچے ٹراؤزر پہنے، جانے کیا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ وہ مکمل ڈریس اپ ہوں اب، وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تو احتسام دروازہ لاک کرتا ہوا اوکے کہتا اپنی باقی کی کپڑے تھام گئے۔ جب صنم اچانک بوکھلائی ہوئی چیخ پڑی، یہاں کیوں پہن رہے ہیں؟ ادھر جائے۔ اس کے چیخنے پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا تو صنم نے نظریں پھیرتے ہوئے ڈریسنگ کی جانب اشارہ کیا جس پر وہ محسوس ہوتا ہوا کہکا لگاتا ہوا چلا گیا چینج کرنے۔ ولیمے کا فنکشن اپنے جلوے بکھیر رہا تھا ہر سو۔ جہانگیر کے ہمراہ حیام مسکراتی ہوئی کھڑی تھی، جبکہ بھوک اسے شدت سے اپنا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے پرفیوم سے جانے کیوں الجھن ہو رہی ہے؟ جہانگیر کے پہلو میں بیٹھی وہ کچھ برا سا مناتی ہوئی بولی، میرا سر بھی درد ہونے لگ گیا۔ سر میں واقعی ہلکی سی درد محسوس کرتے ہوئے وہ بولی تو جہانگیر نے ہاتھ تھام کر تسلی دی کہ بس تھوڑی دیر میں ہی وہ نکل جائیں گے، باقی سب بعد میں آ جائیں گے۔ اس کی پکار پر اس کے آگے جاتے قدم تھمے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی، کیوں جی ایسے بھی کیا آفت آن پڑی؟ وہ ایک ادا سے کہتی ہوئی اس میں سکون کی لہر بھر پا کر گئی تھی، جس میں مجھے میری محبوب بیوی ایک نظر دیکھنے کو بھی روادار نہیں تو میرا چلنا بنتا ہے۔ عماد خوب بے بسی سے مورت بنا ہوا شکوہ کرنے لگا کہ گل نے حیرت سے اس کو دیکھا، یہ جو شکوہ کر رہے ہیں نا آپ ذرا یاد کریں، آپ ہی کی وجہ سے آج میں نے دی جان سے ڈانٹ سنی تھی، لیٹ کروا رہے تھے مجھے۔ وہ تھوڑا پاس آتی ہوئی اس سے جواب شکوہ کرنے لگی، جس پر وہ متبسم ہوا۔ وہ آپ کی سراسر غلطی تھی، کسی نے کہا تھا کہ قیامت کا سماں پیش کریں صبح صبح، جبکہ جانتی ہیں کہ ذرا کمزور دل کا مالک ہوں۔ وہ بھی بدلے میں شرارت سے قدرے جھکتا ہوا معنی خزی سے بولا تو گل سٹ پٹا کے اس کو گھور کر رہ گئی، جائے یہاں سے کوئی دیکھ لے گا۔ وہ ہنستی ہوئی اس کو کہتی وہاں سے اسٹیج کی جانب چلے گی جہاں زرگل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ زوفا رمشا سے ملتی ہوئی خوشی سے چہکی، آف وائٹ لانگ ٹیل میکسی میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ حسین زندگی سے بھرپور کہکوں کی شام نئی کھلکھلاہٹیں ہر طرف بکھرے اپنے اختتام کو پہنچی۔ جب سب اپنے آشیانوں پہ اپنے ہمسفر کے سنگ حسین شام کا نظاروں کو مکمل کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سے گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا۔ زندگی کے بے سر و سامانیوں کے باوجود آج تو آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ منزل کی بات چھوڑو، کس نے پائی منزلیں، ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا۔ جہاں وہ عاصم جہانگیر کو کھڑوس سڑیے سمجھتی تھی، وہ لمحہ بلمحہ اس پر چھاتا جا رہا تھا، اپنی محبت کی سرگوشیوں پر اس کو سمیٹا جا رہا تھا۔ یہ دن بدن اس کو نئے عاصم سے روشناس کرواتا جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی جائے پناہ نہ تلاش کر پاتی کہ آخری لمحے میں اس کے سینے سے لگتی بھرپور شکوہ کرتی، شب وصال ہے گل کر دو ان چراغوں کو، خوشی کے بز میں کیا کام جلنے والوں کا۔ اصفہان بھائی اپنی بیگم کے ساتھ آئیں، اکیلے نہیں آنا۔ وہ سامنے پھولوں سے مزین جھولے پر بیٹھی جب اصفہان کو اپنی طرف آتا دیکھنے لگی تو فوراً سے ٹوک گئی۔ اصفہان نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنی بیگم کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ جب وہ کچن کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی، اس کے آنچل کے تعاقب میں وہ ایک منٹ کہتا ہوا وہاں سے نکلا اور زوفا کے پیچھے ہو لیا۔ تم یہ یہاں رکھو، ٹرے میں باقی بھی بھجواتی ہوں، وہ کہتی ہوئی اچانک سے مڑی۔ جب اگلے ہی پل کسی سے تصادم ہوتے وہ سخت بوکھلاتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہاتھ میں تھامی مہندی اور باقی چیزوں سے سجی ٹرے مقابل کے کپڑوں کو سلامی دے گئی تھی۔ اصفہان آپ کے کپڑے؟ وہ صدمے سے اس کے نئے آف وائٹ کرتے کو دیکھتی ہوئی بولی جس پہ آئل اور مہندی کے نشانات واضح تھے۔ اصفہان کے کچن میں آنے پہ وہ واقعی قطعی انجان تھی۔ تبھی وہ سب ہوا جب اصفہان اس کے بازو کو تھام چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا جو واقعی بری طرح سے خراب ہو چکے تھے، پھر اپنی بیوی کے چہرے کو جو ابھی بھی مارے گھبراہٹ کے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھتے اصفہان مسکرا دیا، آئے میں آپ کو چینج کروا دوں، وہ ہوش میں آتی ہوئی بولی، جب وہ پیچھے کھڑی ملازمہ کی ہنسی کی آواز اس تک پہنچی جس پہ وہ ناسمجھی
سے دیکھنے لگی. چینج میں کر لوں گا, آپ مجھے کپڑے نکال دیں بس. وہ قدرے اس کی جانب جھکتے ہوئے آہستہ آواز میں بولا کہ اپنے بولے گئے جملے کو غور کرتی وہ خفت زدہ ہو گئی. جی آئے, میں کپڑے نکال دوں آپ کے. وہ اور تم جلدی سے یہ سب سمیٹ دو, سنبھالتے ہوئے بولی. ساتھی ملازمہ کو آنکھیں دکھانے لگی, جس پر وہ اپنی بدتیسی کنٹرول کرتی ہوئی نیچے گری ٹرے اٹھانے لگی. سارے کپڑے خراب ہو گئے. کمرے میں پہنچتے ہی زوفا نے پہلے ڈریسنگ ٹیبل پر ٹیشوز اٹھاتے ہوئے اسے کپڑوں سے مہندی صاف کرنی چاہیے. اس کے نازک سے سفید ہاتھوں پر مہندی کی خوبصورت نقش و نگاری ہوئی تھی, جس سے اس کے ہاتھ مزید خوبصورتی کا سما بنا رہے تھے. یہ آہستہ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے اوپر سے مہندی اتار رہی تھی. نارنجی لہنگے پہ آتشی رنگ شرٹ پہنے, بالوں کو کھلا چھوڑے اسٹریٹ کیا ہوا تھا, کانوں میں لمبے لمبے سے آویزے پہنے رکھے تھے, جبکہ اس اسٹائل کو مزید نکھارنے کے لیے کچھ شرعی لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھی. وہ مسلسل اس کی شرٹ کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی, جبکہ اصفہان کی تو جیسے اس کے چہرے پر ٹک کر رہ گئی تھی. اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اچانک اس کی مرمری کلائی اس کی گرفت میں آئی تو وہ آئیبرو اچکاتے دلچسپی سے سوال کرنے لگا, جبکہ زوفا کے ہلتے لبوں کو جیسے بریک لگی تھی. غصہ کہاں, میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی. اپنی کلائی اس کی نرم گرفت میں دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی. چینج کریں اب, وہ اس کی بات دہراتے ہوئے بولا کہ وہ سٹپٹا اٹھی جب اس نے قدرے نرمی سے اپنی جانب کھینچا, جس پر وہ اس کے سینے سے آ لگی. اصفہان میرے کپڑے. ابھی وہ شرمانے والی تھی جب احساس ہونے پہ وہ فوراً اچھلی. ہاتھ میں پکڑے ٹیشوز نے پھینک کے فاصلہ بنانا چاہا, جب وہ اس کے ایسے ہی خود کو لگائے رکھا. کوئی بات نہیں, چینج کر لیں گے, وہ شریر سے سرگوشی کرتا ہوا بولا, اور اپنی ہلکی شیو والی گال اس کے ملائم رخسار پر سہلانے لگا کہ ایک گدگدی سی اس کو ہونے لگی. آپ پہلے چینج کر لیں کیونکہ آپ کے کپڑے زیادہ خراب ہیں. اس کی بڑھتی گستاخیاں دیکھتے زوفا آہستہ سے اس سے دور ہوتی سنبھل کے بولی, جب اصفہان بھی اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے دور کیوں ہوئی. دور کیوں گئی ہیں آپ, پاس سے بھی کہہ سکتی تھیں آپ, وہ برا مناتا ہوا بولا, اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اچانک سے قریب کیا. خود بیڈ پر بیٹھتا اس کو اپنی گود میں بٹھایا کہ زوفا کے ڈھیروں شرم نے آن گھیرا. وہ چہرہ مزید جھکا گئی جب وہ اس کی حرکت پر تب اٹھا تھا. سب انتظار کر رہے ہیں ہمارا, وہ نروس ہی ہوتی یاد دلانے لگی. میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا کب سے, جب سے آیا ہوں آپ سے ملا ہی نہیں تنہائی میں, اور اگر آپ میسر ہیں تو کچھ پل میری نظر کر جائیں. اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا ہوا اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی تھوڑی پر پھیرنے لگا. ابھی جانے دے مجھے, اس کی شرٹ کے کالر پر انگلی پھیرتی ہوئی بالکل آہستہ آواز میں بولی تھی, جبکہ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں کہ چہرے کے خد و خال میں سرخی واضح جھلک رہی تھی. پھر ہاتھ کب آئیں گی میرے, اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ سرگوشانہ بولا کہ زوفا سانس روک کر رہ گئی. بتائیں, وہ جواب پہ اکسانے وہ جو جواب پر اکسانے لگا. جب وہ مزید بے بسی سی ہوتی اس کی طلسمی لمس میں, وہ جیسے اس کو حصار میں لیے اس تپتے صحرا میں مزید پیاسا سا ہوا. تبھی اس کی راہ فرار کو تنگ کرتا سمٹنے پہ مجبور کیا. کہہ تو دو لفظ, مانگو تو بندگی, سوچو تو گہرا ساگر, ڈوبو تو زندگی, کرو تو آسان, نبھاؤ تو مشکل, بکھرے تو سارا زمانہ, سمیٹو تو صرف تم. حد کرتے ہیں آپ دونوں, اتنی دیر کر. رمشا ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہوئی خفگی سے کہتی, چہرہ موڑ گئی. تمہارے بھائی کے کپڑے خراب ہو گئے تھے, اس وجہ سے دیر ہو گئی. زوفا نرمی سے اس کو وضاحت دینے لگی, اور پھر رسم شروع کر دی. تمہارے دوپٹے پہ داغ کیسا؟ جب زوفا نے رمشا کو مٹھائی کھلائی تو اس کے دوپٹے پہ داغ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ بے ساختہ ہی زوفا نے نظر اصفہان پر تھی, جو اسی کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا. یہ کچن میں مجھ سے ٹرے گر گئی تھی مہندی کی, اس کے داغ ہیں. اصفہان کے کپڑے بھی کافی خراب ہو گئے تھے, میرا بس یہی داغ ہے, صرف صاف ہو جائے گا. وہ مزید تفصیل بتاتی ہوئی بولی تو رمشا نے سمجھتے سر ہلایا. وہ مہندی رنگ کے خوبصورت سے لہنگے میں ملبوس صحیح روپ دھارے بیٹھی تھی. وہ ہنس ہنس کر اپنی دوستوں کزنوں سے باتیں کر رہی تھی. یہ مہندی کا جوڑا کیف کے گھر کی طرف سے ہی آیا تھا, یہاں کچھ زرگل امات کے ساتھ دینے آئی تھی. جامنی اور گہرے سبز رنگ کی لانگ فراک زرگل اور گل لالا نے پہن رکھی تھی. دعا حیام کے ساتھ کا جوڑا پہنے ابان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی. وہ دونوں بالوں کی چٹیاں کیے, ان میں موتیے کے پھول سجائے خود میں سجی سوری پھر رہی تھی. حسبی اللہ, کمرے میں داخل ہوتے وہ گر جاتی جب اچانک ہی توانا بازو نے اسے سہارا دیا, جس پہ اس کا دل جیسے بند ہونے کو تھا. دھیان سے اس کو سیدھا کرتے ہوئے بولا تو گل اپنے گال پر ہاتھ رکھتی سانسیں ہموار کرنے لگی. یہ ڈریس ہیوی ہے, کیری نہیں کیا جاتا, وہ بے بسی سے بولی, اور بیڈ پر بیٹھ کر گہرے سانس بھرنے لگی. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس کو ایسے دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا. تبھی گھٹنوں کے بل بیٹھتا پوچھنے لگا. جی ٹھیک ہوں, بس عجلت میں کمرے میں آئی تو سانس پھول گیا تھا. وہ مسکرا کر بتانے لگی تو اماں نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھر کے اس کی جانب کیا, جسے وہ تھامتی آہستہ سے پینے لگی. خیریت؟ اس کے ساتھ ہی بیٹھتا اس کو جلدی سے کی وجہ پوچھنے لگا. بس آپ کو ہی بلانے آ رہی تھی, کیف کے 2 بار پیغام آ چکے ہیں, وہ آپ کو مہمان خانے میں بلا رہا ہے. وہ اپنی وجہ بتانے لگی, جس پر اماد اس کو گھور کے رہ گیا. میں ابھی آ ہی رہا تھا, آپ احتیاط کیا کریں, بھاگنے کی نہ کیا کریں. وہ اٹھتا ہوا بولا, اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ
تھامے اس کو کھڑا کیا۔ داخلی دروازے کے بالکل سامنے صحن میں گاؤں کی لڑکیوں نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا، درمیان میں ڈھولکی رکھی گئی تھی، اس کو بجاتے گاؤں کے مختلف رنگ برنگے گانے گا رہی تھی۔ لڑکیوں نے الگ ہی شور کر رہا ہوا تھا، جس میں جب انہوں نے برآمدے سے جہانگیر کی جانب خیام کو آتے دیکھا، جو ابھی سیڑھیاں اترتے ساتھ ہی آئے تھے۔ میں نہیں پہن رہی یہ ہیوی ڈریس، خیام کو اس کو ساتھ چلتے آہستہ اس کو بتایا تو جہانگیر نے بنا کوئی بات یہ محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کچھ الٹا سیدھا نہ کھانا، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا مردوں والی سائڈ پر جانے لگا کہ لڑکیوں نے اپنی پکار پر اس کو روک لیا، جس پر وہ ناسمجھی سے مڑا اور خیام کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، لیکن وہ کندھے اچکا گئی۔ خیام ادی کے ساتھ رہیں یہاں تھوڑی دیر، ان کی فرمائش پر اس کے ماتھے پر سلوٹیں باندھی ہوئی، نہیں اب مزے کرو۔ وہ اتنا کہتا بغیر مزید کسی کی پکار سنے وہاں سے چلتا بنا۔ پیچھے سے وہ سب اتنا اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ دونوں کو ساتھ دیکھتے، کچھ تعریفی اشعار کہتی، لیکن وہ رکا ہی نہیں۔ صنم نہیں آئی ابھی تک؟ گل نے اس کے پاس پہنچتے ہوئے پوچھا۔ ان کی تایا کی فیملی شفٹ ہو رہی تھی باہر، تو آج ارتسام بھائی اس وجہ سے مصروف تھے، تبھی وہ نہیں آ سکی، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ کل ضرور آئیں گے۔ صنم کے نہ آنے کی وضاحت کرنے لگی۔ جب زرگل نے ناسمجھی سے پوچھا کہ صنم کون ہے؟ صنم خیام کی بہت اچھی دوست ہے، اس کے ہسبینڈ عماد اور خان وغیرہ کے دوست ہیں۔ گل کے مسکرا کر بتایا۔ او یعنی ایک اور شادی ہاتھ لگ رہی ہے؟ شادی شدہ ہاتھ لگ رہی ہے میری کلاس لگوانے میں، زرگل معنی خیزی سے کہتی۔ ہر دن جب خیام نے گھورا، گاؤں کی شادی ہونے کی وجہ سے تقریباً 11 بجے تک وہ ہر سو سناٹا چھا گیا تھا۔ بس کچھ مردوں کی آوازیں تھیں جو مہمان خانے سے آ رہی تھیں، باقی سب تو کمروں میں آرام کرنے جا چکے تھے۔ جانوروں کی ہلکی ہلکی سی آواز رات کی گہرائی کا پتہ بتا رہی تھی۔ لڑکیاں سب تو اس فنکشن سے فارغ ہوتے ابھی زرگل کے کمرے میں بیٹھی مہندی کے ڈیزائن بنوا رہی تھی، جبکہ خیام بیٹھے بیٹھے کوئی 3 بار اونگ چکی تھی۔ وہ مشکل سے خود کی آنکھیں کھولتی ہوئی خود کو سونے سے باز رکھ رہی تھی، لیکن تھکن سے بار بار آنکھ لگ جاتی، جس پر مہندی لگانے والی لڑکی اس کو 3 بار ٹوک چکی تھی کہ نہ سوئے ورنہ خراب ہو جائے گی۔ زرگل نے مشکل آسان کرتے ہوئے اس کے پیچھے تکیے ایسے سیٹ کر دیے کہ وہ ہلکا سا نیم دراز ہو گئی، اپنے پاؤں سیدھے کیے اور ہاتھوں کو پھیلاتے میں جا رہی ہوں۔ میری بچی کی نیند کچی ہے، کہیں اٹھ نہ جائے۔ پھر مزید کچھ وقت بتاتے ہوئے گل دعا کو گود میں اٹھانے لگی تو زرگل نے منع کر دیا کہ اسے نہ اٹھائے۔ مہندی لگوانے والی لڑکی بھی اس کے ساتھ جانے لگی تو اس نے دعا کو گود میں اٹھا لیا۔ خیام کی مہندی اب قدرے سوکھ چکی تھی، لیکن اس کی سانسوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ابان خیام کے ساتھ ہی جڑا سو رہا تھا، اس کو اٹھانے کے بجائے زرگل جہانگیر کو اس کے کمرے میں بلانے گئی، جو خیام کے ہی انتظار میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اس کے بلانے پر وہ آیا تو اپنے بازو پاؤں سیدھے کیے، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ جہانگیر مبہم سا مسکرایا اور آگے بڑھتے ہوئے اس گردن کے نیچے ایک بازو دوسرا اس کی نازک سی کمر میں ڈالتے آہستہ سے اس کو باہوں میں بھرا کہ نیند میں بھی وہ اپنی مہندی کے لیے متفکر تھی، تبھی ہوش میں آنے لگی۔ زرگل ان سے نظر ہٹائے ابان کو سیدھا کرنے میں مصروف تھی۔ خیام نے خود کو اس کی مضبوط بازوؤں میں دیکھا تو شرم کی مسکراہٹ سجاتے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی، جیسے اب یہیں سونا ہے۔ اس کو جگہ پہ لٹاتے ہوئے جہانگیر نے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا اس کے قریب آتا اس پر کمفرٹر اوڑھا۔ میری مہندی خود پر کمفرٹر محسوس کرتے وہ بوکھلائی ہوئی اچانک سے اٹھ بیٹھی۔ سوکھ گئی ہے، ابھی آرام کرو، پھر کل میں نے تمہیں تنگ بھی کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا اور لائٹ بند کرتا ہوا اپنی جگہ پہ آیا۔ نہیں یہ رات کو کہیں نشان نہ چھوڑ جائے تو میں دھو لیتی ہوں، وہ نیند میں ڈوبی ہوئی خماری سے بولی تو جہانگیر نے بغور اس کا جائزہ لیا، جس کے بال پراندے سے نکلنے کے بعد ویو بنا گئے تھے۔ ابھی وہ آرام دہ کپڑوں میں موجود تھی۔ واش روم میں جاتے اسے نیم گرم پانی سے اپنے ہاتھ بازو دھوئے جہاں مہندی کے خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے، ان کا رنگ دیکھتے وہ مسرور ہوئی تھی، تبھی ہاتھ پہنچتے ہوئی واپس آئی اپنی جگہ پر۔ ابھی لیٹنے کی دیر تھی جب اس کی نرم گرفت اپنے گرد محسوس کرتے اپنے ہاتھ اس کے بازو پر رکھتے ہوئے وہ مسکرا گئی۔ یقیناً وہ اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہا تھا، ورنہ وہ سو جاتا۔ اب وہ پاس تھی تو سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ صبح ویسے بھی ان بھائیوں کا بہت کام تھا، کیف تو گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا کیونکہ اس نے صبح گھوڑی چڑھنا تھا۔ جہانگیر اٹھا، اماں بیگم نے خیام کو ناشتہ کرتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں صبح صبح اٹھے تھے ایک بار، شاید اب پھر سو گئے ہیں۔ خیام نے ناشتے سے ہاتھ روکے جواب دیا۔ اسے کوئی اٹھا کر لائے۔ اماں بیگم نے عماد اور کیف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر ہے اماں، میری بارات کی واپسی پر اٹھ جائے گا، ریلیکس۔ وہ موبائل پر ہاتھ چلاتے ہوئے مسرور سے بولا، جس پر اماں بیگم نے گھور کر دیکھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی کیا تائی جان؟ گرم دودھ کا گلاس اس کے آگے رکھتی پوچھنے لگی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ گہرا سانس بھر کر بولی اور اپنا سر وہیں ٹیبل پر ٹکا دیا۔ کیا کھایا تھا کل؟ اماں بیگم نے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جو کھانا بنا تھا وہی کھایا تھا، وہ ہلکی آواز میں منمنائی، آواز ایسی تھی کہ ابھی رو دینے کو تھی۔ وہ اس کی طبیعت بگڑی ہوگی، پھر اسی سے طبیعت بگڑی ہوگی، وہ متفکر ہوتی بولی۔ جس سے وہ اٹھی تھی اس کی حالت خراب تھی، دل خراب ہو رہا تھا، صبح کی کوئی 4 بار وہ وامٹ کر چکی تھی۔ اب اس جہانگیر کو کوئی اٹھانے جائے گا یا میں خود جاؤں؟ دی جان کے غصے سے کرخت آواز سنتے ہوئے کیف اپنی جگہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا اور تابیداری سے سر ہلاتا ہوا جہانگیر کے کمرے کی طرف جانے کی حامی
پانی بھر گیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا تو وہ واپس وہیں سابقہ پوزیشن میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ آ گیا ہوں میں دی جان، کیا ہوا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا نیچے آیا اور برآمدے میں بیٹھی دی جان کے پاس سے ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہوش ہے؟ بیگم کی طبیعت نہیں ٹھیک تھے تو نیند پوری کرنے لگا ہے؟ چشمے کے پیچھے سے گھورتی آنکھیں دکھاتے وہ گڑبڑایا، جبکہ اس کی بات سنتے وہ چونکا۔ خیام کیا ہوا؟ اسے ماتھے پر پریشانی کی لکیر واضح دکھائی دی اور نظریں ادھر ادھر گھمائی، کیونکہ وہ صبح کی نظر نہیں آئی تھی۔ ادھر ڈائننگ ایریا میں بیٹھی ہے اماں بیگم کے ساتھ۔ زرگل ایک دوپٹہ دی جان کے پاس آ کے دکھاتی ہوئی بولی تو سر ہلاتا ہوا اٹھتا ان کے پاس ہی چلا گیا۔ میں نے رات کو بھی کہا تھا دھیان سے کھانا۔ وہ اپنا سر ٹیبل پر ٹکائے بیٹھی تھی جب وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا ساتھ والی چیئر پر بیٹھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اس نے نبض ٹٹولنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، بس صبح اچانک ہی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ نقاہت زدہ لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر کو بلوانا تھا؟ وہ تائی جان کو دیکھتا ہوا بولا۔ اسی لیے تمہیں کب سے بلا رہے تھے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن تمہیں سونے سے کہاں فرصت تھی؟ اماں بیگم بگڑے لہجے میں بولی تو جہانگیر شرمندہ سا ہو گیا۔ خدا بخش گیا ہے لینے، اب ڈاکٹر کو تم ناشتہ کرو۔ اب تائی جان نے لگے ہاتھوں گھورتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ وہ دودھ نہیں پیا تم نے؟ دودھ کا گلاس ہنوز ایسے ہی پڑا دیکھ کر وہ بولا تو وہ اٹھا کر پکڑانے لگا۔ میرا دل نہیں کر رہا پینے کو، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ کچھ کھایا ہے ابھی یا نہیں؟ اپنا ناشتہ دیکھتے وہ مزید پوچھنے لگا۔ ابھی میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، وہ کوف سے کہتی ہوئی اٹھی تاکہ تھوڑی چہل قدمی کر سکے۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر جہانگیر بھی اپنی جگہ سے سرعت سے اٹھا۔ اسے لگا کہ شاید پھر طبیعت بگڑ رہی ہے۔ آپ کھانا کھائیں، میں بس ایسے ہی باہر ہوا کھانے جا رہی ہوں۔ جہانگیر کو اپنے پاس دیکھتے وہ مسکراتی بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ تھکا قدموں سے چلتی وہ دادی جان کے پاس بیٹھ گئی جو دی جان کے پاس ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے پاس بیٹھتے اس نے اپنا سر کندھے سے ٹکا دیا تو وہ مسکرائی۔ ہم ڈاکٹر آئے ہیں، ادھر روم میں آ جاؤ۔ گل اس کو اپنے کمرے کی طرف پکارتی ہوئی بولی۔ ڈاکٹر اس کو کچھ بھی ہیوی کھانے سے منع کر کے گئی تھی اور ایک دو وائٹامن کی سپلیمنٹ بھی دے گئی تھی۔ صبح صبح حویلی کے کھلے سے گارڈن کی دوسری سائڈ پر وہ مٹھائی وغیرہ بنا رہے تھے تو اس آئل کی اسمیل سے اس کی طبیعت بگڑتے گئی تھی، لیکن ابھی وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گل کے روم میں ہی آرام کرتے ہوئے گزارے۔ دن کا اجالا مزید ہوا تو سب بارات کی تیاریوں میں لگ گئے۔ حیام کو جہانگیر نے کہا کہ وہ ادھر ہی گل کے روم میں ہی رہ کر تیار ہو جائے، زیادہ گھومنے پھرنے نہیں۔ جب حیام آرام کر رہی تھی تب صنم اعتصام کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ سب اس سے ملتے بہت خوش ہوئے تھے اور تھوڑی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ لیٹ آئی تھی۔ انہوں نے بیوٹیشین ارینج کروائی تھی جو ان کی تیاری میں تھوڑی ہیلپ کر دیتی۔ حیام سنہرے رنگ کے خوبصورت سے جوڑے میں ملبوس تھی جس کے ساتھ ٹشو کا ہی سنہرا دوپٹہ تھا۔ بال ابھی اسے کھلے ہی تھے، باقی وہ اس کو تیار کر چکی تھی۔ جب وہ اسے لپسٹک لگانے لگی تو خیام نے منع کر دیا کہ وہ چھمبل سے پوچھنے لگی بنا لپسٹک کے تو اس کی تیاری پھیکی پھیکی سی لگتی، مجھے اس کی اسمیل سے الرجی ہے۔ وہ لاچارگی سے بولی کیونکہ لپسٹک کی بھی اسے اسمیل آ رہی تھی۔ پھر اس نے گل کو کہہ کر اپنے روم سے لپ بام منگوائی جو الگ فلیورز میں تھی، وہ لگاتے گزارا ہو گیا تھا۔ گل نے کاپر رنگ کا اور زرگل نے مونگیا رنگ کا سیم جوڑا تھا جس پر خوبصورت سی امبرائڈری کی گئی تھی۔ بالوں کو اس نے خوبصورت سے چٹیاں میں باندھا ہوا تھا۔ ہیل وہ خود نہیں پہن رہی تھی، خوبصورت گولڈن خصہ ہی پہنتے وہ مکمل تیار تھی۔ صنم نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے ایک شکوہ کیا کہ ابھی ایک چیز کی کمی لگ رہی ہے، وہ تھی اس کی تیاری میں سرخ گلابی رنگ جو اس نے لبوں پر نہیں لگایا تھا۔ مجھے اسمیل آ رہی تھی، اس میں سے تبھی نہیں لگائی۔ وہ اپنی وضاحت کرتی ہوئے دوپٹہ اوڑھتی ہوئی خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھنے لگی، پھر خود ہی مسکرا دی۔ صنم رائل بلو کلر کے جوڑے میں ملبوس تھی جس کے ساتھ گرے سلور کلر کا دوپٹہ تھا اور اسی رنگ کی امبرائڈری ہوئی تھی۔ وہ سب تیار تھی تو باہر سے بارات جانے کے پیغامات آنے لگے۔ لڑکے سب اوپر تیار ہو رہے تھے، لیکن پھر ہر دوسرے منٹ کسی نہ کسی کو آواز لگاتے کہ یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، تم لوگ ابھی مجھے بتاؤ کہ کس کو کیا نہیں مل رہا، حد ہے تم سب کی بھی۔ زرگل کمرے میں پہنچتے ہوئے غصے سے ان تینوں کو لڑکوں کو دیکھتے ہوئے بولی ہماری چھوڑو، یہ بتاؤ بہنوئی صاحب آ رہے ہیں کیا آج؟ کیف اپنی بلیک شیروانی کے بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ عماد نے بھی اس کی بات سے کیف کے کفلنگز بند کرتے زرگل کو دیکھا۔ نہیں کیوں؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوئی۔ آتش فشاں بنی ہوئی وہ ایک آئیبرو چکاتا ہوا شریر لہجے میں بولا کہ بہن کو تنگ کرنے پر زرگل نے دانت کچکچائے، کمینہ کہیں کا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی جہانگیر کو بلانے پہ اس کی شال سیٹ کر کے دینے لگی جبکہ اعتصام ان میں بیٹھا ہنس دیا۔ جہانگیر اور عماد سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھے، ساتھ ہلکی براؤن شال اڑی تھی جبکہ کیف اپنے بال سلیقے سے سنوارے بلیک شیروانی پہنے کھڑا جاذب لگ رہا تھا۔ چہرے پر الوہی سی چمک لیے وہ مسلسل مسکراتا۔ حیام کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے زرگل سے پوچھنے لگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اسے دیکھتے تمہاری طبیعت بگڑ جانی ہے، زرگل معنی خیزی سے بولی۔ تو جہانگیر نے آنکھیں دکھائی جس پر وہ ہنسی۔ تمہیں تو وہ کیفی بہن اپنی بات مکمل کرنے والی۔ لڑکوں آ جاؤ۔ ان کو مسلسل کھڑے باتوں میں دیکھتے اظہر صاحب نے آواز لگائی تو وہ سب باری باری نکلنے لگے۔ وقت کی رفتار سے کون کر سکتا تھا کوئی مقابلہ؟ وہ حسین لمحات، حسین یادیں بکھیرتا ہوا گزرتا گیا اور ہر نئے دن اپنی خوشی کے دروازے کھولتا کہ عاصم جہانگیر کو ایک
ٹینشن بھرے ماحول میں یہ نوید سنائی گئی کہ اللہ نے اسے رحمت سے نوازا ہے۔ وہ مسرور سا پرسکون ہوتا، دل میں ڈھیروں دعائیں کرتا، اپنے وجود کے ٹکڑوں کو باہوں میں تھامے اس کی ننھی سی انگلیوں کو لبوں سے لگا رہا تھا۔ ایک ماہ پہلے ہی گھر میں خوشی کی لہریں دوڑی تھیں جب عماد اور گل کو اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا، اور اب خوشی دوبالا تھی کہ ننھی سی مہمان آ گئی تھی آنگن میں۔ کمزور کلی نہیں تھی، وہ ایک پھول تھا، عاصم جہانگیر کا مہکتا ہوا پھول، نکھرتا ہوا، خوشبو بکھیرتا ہوا گلاب۔ وہ بالکل تم پہ ہے جیسے تم تھی بچپن میں۔ کمرے میں اس کی گمبھیر سرگوشی گونجی جو وہ اپنی پیاری سی پری پر جھکا کہہ رہا تھا، لیکن مخاطب وہ اپنی بیگم سے تھا۔ مجھ پہ کیسے؟ وہ کروٹ بدلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہاری یہ تصویر جو ہے نا کبرڈ میں، اس میں بالکل تم ایسی ہی تو تھی۔ وہ پرانی بات یاد دلاتا ہوا بولا۔ گاؤں والی کبرڈ میں؟ وہ الجھن سے پوچھنے لگی تو جہانگیر نے بنا دیکھے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کے پاس وہ کیسے آئی تھی؟ برسوں کا بھولا سوال اب پوچھنا یاد آیا تھا اسے، جس پہ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ تب تم بیبی تھی، اب ہماری بیبی ہے۔ انداز صاف ایسا تھا کہ کچھ باتوں کو راز رہنے دو۔ خان اب لیٹ ہو رہے ہیں، ناشتہ کب کا ٹھنڈا ہو گیا ہے تمہارا؟ اماں بیگم کمرے میں آتی ہوئی اس کو ٹھنڈے لہجے میں بولی، کیونکہ صبح کا جب سے وہ اٹھا تھا لیٹ ہو رہا ہوں کہہ کر گھر پر سر پر اٹھایا تھا، اور اب اتنے آرام سے یہاں لیٹا پڑا تھا۔ جی اماں بیگم جا رہا ہوں، وہاں جا کے بھی آدھا دن تو میں مبارکباد وصول کرنے میں گزار دیتا ہوں۔ وہ مسکراتا اپنی بیٹی کے ماتھے پہ ایک بوسہ دیتا اور پھر جھک کے بغیر اماں بیگم کی موجودگی کا احساس کرتا حیام کے ماتھے پہ پیار کرتا ہوا اپنا کوٹ پکڑتا کمرے سے باہر گیا۔ یہ لو تم اپنا ناشتہ کرو، حیام کو کہتے وہ اس کے سامنے اس کا ہلکا پھلکا سا ناشتہ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی واپس شہر آ گئی تھی۔ اماں بیگم اکثر اس کے پاس رہنے آتی تھیں، اس کی طبیعت کی وجہ سے جو اچانک ہی بگڑ جاتی تھی۔ جب سے ان کے ہاں بیٹی ہوئی تھی اماں بیگم یہیں پر موجود تھی، اس کے پاس شہر والے گھر میں۔ مسکا بیبی تو اپنے والد صاحب پر گئی ہے جیسے، کب سے سو رہی ہے؟ اماں بیگم حیام کے پاس سوئی ننھی سی گلابی گتھنی کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، جو سیدھی ہاتھ سر کے قریب کیے ہوئے تھی۔ جانے دیں اماں بیگم، ساری رات کو تنگ کرتی رہتی ہے مجھے۔ حیام ان کی بات سنتے ہوئے برا سا منہ بناتی ہوئی بولی تو اماں بیگم نے مسکا بیبی کو اپنی گود میں اٹھایا۔ حسم خان سے تو اچھی ہے جو دن میں تو سو جاتی ہے، اس نے تو گل کو گھن چکر بنایا ہوا ہے، بیچاری کہیں سکون سے بیٹھ بھی نہیں پاتی۔ وہ ہنسی تھی عماد کے بیٹے کا ذکر کرتے۔ عماد جتنا سادہ نرم طبیعت کا مالک تھا، اس حسم خان نے تو خوب ناکو چنے چبوائے تھے ان سب کو۔ وہ مسکرائی تھی جب صنم اچانک سے شور کیے اسے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حیام تو اس سب کی آمد پہ دل تھام لیتی تھی، کیونکہ جب بھی آتی خوب شور مچاتی کہ اس کی پیاری سی مسکا بیبی شور سن کر ماتھے پر تیوری چڑھائے رونے لگ جاتی تھی۔ تم کبھی انسانوں کی طرح بھی انٹری مار لیا کرو، حیام آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، جس پر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی۔ میرے بچوں کو وہ غصے والے بنائے گی۔ پیچھے ارتسام افسوس کرتا ہوا اندر آیا اور سلام کرتا ہوا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ارتسام کی بات پر صنم ناک منہ چڑھا کر رہ گئی۔ میری گڑیا ابھی سو رہی ہے، ماما کو تنگ نہیں کرنا۔ اماں بیگم سے مسکا کو لیتے ہوئے وہ لاڈ سے بولی تھی جب جہانگیر ناشتے سے فارغ ہوتا کمرے میں واپس آیا۔ اچھا اماں بیگم میں چلتا ہوں، جلدی واپس آؤں گا۔ وہ ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالتا ہوا بولا، چلے بیگم آپ نے بھی پڑھنے جانا ہے؟ ارتسام کو اس کو پکارتا ہوا جہانگیر کے پیچھے ہی چل دیا۔ یہ صنم کا آج کل کا معمول بن گیا تھا، وہ یونیورسٹی جاتے ہوئے ایک بار ضرور سے مل کے جاتی تھی، بس ختم ہو لینے تمہارے پیپر پھر دیکھتے کیسے ہاتھ آتی تم میرے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارتسام نے زور سے کہا گیا جملہ آج پھر دہرایا گیا تھا۔ ارتسام آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ میری اسٹڈی کے بعد فیملی اسٹارٹ کریں گے، اب آپ روز مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ صنم اس کی طرف رخ کیے ناراضگی جتاتی ہوئی بولی، پہلی بات تو میرا نام اتنا میٹھا کیوں لگتا ہے جب تم بلاتی ہو؟ اور اسے قریب ہوتا زبردستی اس کے رخسار پر بوسہ دیتا ہوا بولا، دوسری بات میں کب مکر رہا ہوں اپنی بات سے؟ میں بھی اسٹڈی کی بات کر رہا ہوں، جب کمپلیٹ ہوگی تب۔ وہ ابھی بھی اپنی بات دہراتا ہوا بولا، یہ اس کا آخری سال تھا، تبھی وہ جان بوجھ کر خود چڑھاتا رہتا تھا، جس پر وہ اکثر چڑ بھی جایا کرتی۔ تمہارے سر جا چکے ہیں، اب کہیں ہم نہ لیٹ ہو جائیں پہنچتے پہنچتے۔ ارتسام وقت کی قلت دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ جہانگیر جا چکا تھا، حیام اپنی اسٹڈی کو وہیں فریز کر چکی تھی کہ اس حالت میں پڑھنا مشکل تھا، لیکن تھوڑے عرصے بعد اپنی ڈگری مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ تھوڑے دن پہلے اسفہان کی کال کی تھی حیام کو، جس پر اس نے یہ خوشخبری دی تھی کہ وہ پھپھو بننے والی تھی۔ زوفا کو تو پہلے رو رو کے برا حال تھا، اسے اپنی حالت ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ اسفہان اکثر اس کی ری ایکشن پر ہنس دیتا تھا۔ وہ ابھی سے کہنا شروع ہو گئی تھی کہ دادی جان کیسے وہ سب سنبھالے گی، جس پر دادی جان پیار سے اس کو ساتھ لگاتی، حوصلہ دیتی تھی کہ وہ سب پاس ہے تو کیوں فکر کرتی ہے کسی بھی چیز کی۔ لیکن وہ اللہ کی اس مصلحت کو سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے اگر اسے دعا کرنے کی تلقین ہی کی ہے، اللہ کو پکارنے کا کہا، تو وہ ضرور اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس کی دعا کو ضرور پوری کرتا ہے، لیکن اس کے وقت پر۔ وہ اب ڈھیروں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کو نعمت سے نوازا تھا، اس میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی جس پر کوئی اس کی باتیں کرتا، اس کو شوہر اس کو سمجھتا تھا تبھی وہ ثابت قدم رہی تھی، ورنہ اس کے قدم تو بہک چلے تھے۔ لیکن بر وقت وہ اس کے شوہر نے اس کو ساتھ دیا تھا، اور اللہ نے آج انعام میں اس کو صبر کی خوشخبری سنائی تھی کہ وہ ممتا کی مہک سے مالا مال ہونے والی تھی۔ اسفہان نے اس کو اپنی محبت سے نکھار کر رکھ دیا تھا، وہ جو مونچھوں کے چبنے کا شکوہ کرتی تھی اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا، اکثر ایسے وہ اپنی منمانی پوری کر لیا کرتا تھا، بدلے میں بس وہ اس کی باتیں سنتا تھا جو ڈھیروں لیے بیٹھی ہوتی تھی۔ رمشا اسے پلیز تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس لا لو، میری طبیعت نہیں ٹھیک،
سعیدہ جب رمشا کو بلا کر لائی تو گل نے ہیثم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ابھی سو رہا تھا۔ رمشا مسکراہٹ دباتی ہوئی اس کی جانب آئی اور آہستہ سے اسے گود میں اٹھایا۔ گل بیچاری کا حال تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تھا۔ وہ ضدی بچہ اپنی ماں کو سکون کا سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ جب وہ سکون میں آتی تو بڑی دعا کوئی نہ کوئی کام نکال لاتی۔ ابھی بھی گل تھکن سے چور لہجے میں بولی، آنکھیں رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھی۔ رمشا اس کو اپنے کمرے میں آرام سے لاتی ہوئی لٹاتے ایک دو کام مکمل کرنے لگی جب کیف اپنی دبنگ انٹری مارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ رمشا اس کا روز کا معمول تھا، جب بھی وہ کمرے میں آتا تو رمشا کو ایسے ہی پکارتا کہ کہیں سے بھی سامنے آ جائے، بس یہ کس کا بچہ ہے؟ میرے والا تو ابھی رستے میں ہے۔ کیف بیڈ کی جانب دیکھتا ہوا ناسمجھی سے بولا تو رمشا اپنا ماتھا پیٹتی ہوئی بات سے باہر آئی۔ اف کیف، ہیثم سو رہا ہے، آرام سے پکارا کریں۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی جب اپنی جن جان کو نظروں کے سامنے دیکھتا کیف شریر مسکان سجاتا ہوا دروازہ بند کرتا ہوا اس کی جانب بڑا۔ خیر ہے، آج بڑی اسٹرابری سی لگ رہی ہے۔ اس کو بھاگنے کے پڑ تولتا دیکھ کر کیف ایک جس میں اس کو جا لیا اور زبردستی باہوں میں بڑھتے ہوئے شرارت سے اس کے گہرے گلابی سوٹ کو دیکھتے بولا، آپ نے ذرا شور بھی کیا تو یہ اٹھ جائے گا۔ اس کی بات پر دھیان نہ دیتے وہ اپنی بات دہرانے لگی، عادت ڈالو اس شور کی بھی، ہمارے والے نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا ہوا شریر ہوا تو رمشا کو حیرت ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی۔ وہ سرخ پڑتی ہوئی بولی، کوشش جاری ہے، وہ نعرہ لگاتے ہوئے بولا اور جھک کر اس کی گردن پہ نرمی سے بوسہ لیا۔ کتنے ہی کوئی بے باک شوہر مل گیا ہے اسے، وہ بس سوچتی رہ جاتی تھی۔ اٹھ گیا، اس کے حصار کو کھولتی ہوئی وہ ہیثم کو ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ کر بولی اور اس کے پاس گئی۔ ہائے اللہ، کب وہ دن آئے گا جب یہ کہے گا کہ کیف دیکھے نا، یہ مجھے سونے نہیں دے رہا اور میں بدلے میں کہوں گا تو کیا ہوا، یہ کام تو ہم بھی بہت اچھے سے سر انجام دیتے آئے ہیں۔ وہ آہستہ سے تھپکتی ہوئی ہیثم کو دوبارہ سلانے کی کوشش میں تھی جب وہ اس کے سامنے ہی نیم دراز ہوتا ٹھنڈی آہیں بڑھتا ہوا ذو معنی بولا، جس پر وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ لو، یہ جن کا پیس ہے ان کو دے کر آؤں میں، وہ ہم اپنے کی تیاری کرتے ہیں۔ کافی دیر آرام سے لیٹے رہنے کے بعد ہیثم جب دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو کیف پیار سے ہیثم کو اٹھاتا ہوا اس پہ جارحانہ اپنا پیار کا وار کرتا ہوا بولا، جس پر ہیثم اب رونے کی تیاری پکڑ چکا تھا۔ اللہ کیف، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے مجھے دیں، آپ اپنی تیاری بعد میں کر لیجیے گا۔ رمشا ہیثم کو روتا دیکھ کر تڑپ کر اس کے ہاتھوں سے لیتی ہوئی بولی اور اس کو سلانے لگی۔ کب کرنی ہے تیاری؟ پھر اس کی بات کو پکڑتے ہوئے وہ آنکھوں میں شرارت لی بولا تو نہ رمشا اپنی بات سمجھتے ہوئے حجل سی ہو کر رہ گئی۔ اب کیف کے آتے جاتے اس کو یہ بات کہنی تھی، نہ کسی چھوٹے کا لحاظ کرنا تھا نہ بڑے کا۔ رمشا اپنی بات پر پچھتائی تھی جیسے، کیونکہ کیف اسے پہلے سے بھی بہت بار کر چکا تھا۔ وہ اس کی چالاکی کا شکار گلے لالا بہت بار ہوئی تھی۔ زرگل اب واپس دبئی جا چکی تھی اپنے شوہر کے پاس، لیکن وہ مسلسل رابطے میں رہتی تھی۔ تھوڑے دن پہلے جہانگیر نے اظہر صاحب کو بتایا تھا کہ کنسٹرکشن سائٹ پر کام بس مکمل ہونے والا ہے، پھر اس کے بابا کا خواب مکمل ہو جائے گا۔ جب وہاں سب کام شروع ہو جاتے وہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی ان سب کے لیے۔ وہ ایک کامیابی، اکبر اعظم کی فیملی تو یہاں سے کسی باہر کے ملک شفٹ ہو گئی تھی، جبکہ عدالت کے فیصلے پر فرحات کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی تھی۔ اب وہ ان کی کسی بھی کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتا تھا۔ دو ابھی اسکول گئی تھی تو گل کو اچھا موقع مل گیا تھا آرام کرنے کا۔ تبھی کمرے کی لائٹس آف کرتی وہ آنکھیں موندے میٹھی نیند سو رہی تھی جب کوئی آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ نرمی سے اس کو حصار میں لیتے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ تھک گئی ہیں آپ بھی؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا جب وہ ایسے ہی لیٹے لیٹے مسکرائی تھی۔ مجھے آپ کے بیٹے نے تھکا دیا ہے، وہ اسی انداز میں بولی جب عماد نے اپنا حصار مزید تنگ کیا تھا۔ اس پہ میڈیسن لی تھی آپ نے؟ وہ اس کی پرحدت ہاتھوں کو محسوس کرتے ہوئے عماد فکر مندی سے ملا، مجھے سکون ہے اب۔ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی وہ محبت سے بولی تھی کہ اشارہ واضح تھا کہ وہ اس کے حصار میں سکون محسوس کر رہی تھی، کہ اسے کسی دوائی کی ضرورت نہیں تھی۔ جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم اسیر ہونے کی آرزو کرتے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ مسکا کی پیدائش کے بعد وہ تھوڑی سی ہلدی ہوئی تھی لیکن زیادہ نہیں۔ ممتا کا ایک روپ آیا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ اماں بیگم نے مسکا کو آج نہلایا تھا تو اسے لان میں لے کر بیٹھی تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی لیکن آج دھوپ اچھی خاصی تھی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کافی دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے تھک گئی تھی تو بیڈ پر آہستہ سے بیٹھتے آنکھیں بند کر لی۔ جب کندھوں پہ نرمی کا لمس محسوس ہوا وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرائی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی کھڑا مسکراتی نرم نظروں سے اس کی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نے ایسے ہی مسکراتے اپنے بازو کھولتے اسی کمر کے گرد بیٹھے بیٹھے لپیٹے۔ تمہاری کلاس فیلو نصیحتیں کر رہی تھی بہت سی۔ اس کے بازو نرمی سے کھولتا وہ اس کے برابر میں بیٹھتا ہوا بولا تو حیام ہنس دی۔ کیا کہا انہوں نے؟ حیام مزے سے پوچھنے لگی، جس پر جہانگیر نے گھورا، تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب سننے جاتا ہوں وہاں؟ وہ سرد پن لہجے میں سموئے بولا، جس پر سیام نفی میں سر ہلاتی اسے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ اس کے بالوں کے کان کے پیچھے اڑتے وہ محبت بری سرگوشی کر گیا، مجھے مس کیا؟ اس کا چہرہ روبرو کرتا وہ رخسار کو انگلی کی پوروں سے سہلاتا ہوا وہ پوچھنے لگا، کیوں؟ وہ الٹا سوال کر گئی، جس پر اپنی مخصوص کن مسکراہٹ لی اس کو دیکھنے لگا۔ محبت کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ کچھ چاہت لیے بولا۔ وہ مسکراہٹ دباتی نفی میں سر ہلا گئی، اب کہ اس کی انگلی آہستہ سے گردن پر رخصا تھی۔ مسکا کے ماما سے ابھی ملوں یا اپنی بیگم سے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ الگ ہی چمک لیے بولا، جس پر خیام کے رخسار پر سرخی چھلکی۔ مسکا
کی ماما سے ملتے ہیں پہلے، بیگم سے فرصت سے ملاقات ہوگی ابھی، وہ کہتا ہوا اس کے ماتھے کو اپنے لمس کی خوشبو سے معتبر کر گیا تھا، جس پر خیام جی جان سے مسکرائی تھی اور آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اب بیگم کی باری، خیام نے پلکیں اٹھاتے اس کو ایک نظر بھر کے دیکھا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت پر وہ دوبارہ سے نظر جھکا گئی۔ عاصم، وہ بلش کرتی ہوئی اسے پکار بیٹھی، جی بیگم جان۔ اب ابھی وہ کسی بھی مداخلت کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی قریب ہوا کہ اس کی سانسوں کی تپش سے خیام کا چہرہ تپ اٹھا۔ جب اس نے کسی بھی پیش قدمی سے پہلے رخ موڑنا چاہا، لیکن وہ اپنے فاصلے مٹاتے اس کی مسکان کو خود میں سمیٹ گیا کہ دھڑکنوں کے سمندر میں ان کی محبت دیر تک لہروں میں سیر کرتی تھی۔ اس کا ہم سفر سراپا محبت تھا، محبت کرنے والا، محبت کروانے والا۔ اس کمین سے محبت کا محرم تھا عاصم جہانگیر خان، جس کی پہلی اور آخری بیوی بیگم زوجہ محبت، پیار، زندگی بس وہی تھی۔ کہاں ہو تم چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے، غمِ دنیا سے گھبرا کے تمہیں دل نے پکارا ہے۔